नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और दुआ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही अल्लाह की रहमत और इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत रखती है। जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया, उसके लिए रहमत के तमाम दरवाजे खुल गए। और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब यह है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत भी बताया गया है। दुआ भी आफात से हिफाजत का ज़रिया है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू ने अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें आप बराह रास्त फ़ोन कॉल के ज़रिए अपनी परेशानी बयान करके इसका कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेहतर हल पा सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154, ये टोल फ्री नंबर। एक और नंबर है 9989974324। इस पर कॉल करके आप परेशानी अपनी बताकर उसका कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल पा सकते हैं। हमारे साथ मुफ्ती वाहिद अली साहब हैदराबाद से जुड़ते हैं, जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। वाहिद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मुफ्ती भाई साहब, दुआ की इफादियत पर एक सरसरी रोशनी डाल दीजिए, उसके बाद बाकायदा इंशाअल्लाह प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को दुआ करने की न सिर्फ इजाज़त दी है बल्कि हुक्म फरमाया है। इरशाद फरमाया, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, तुम अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और पोशीदा तौर पर। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के दोनों तरीक़े अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। एक तो बंदा गिड़गिड़ाते हुए बुलंद आवाज़ से अपनी तबीई आवाज़ में अल्लाह ताला से दुआ करे। दूसरा खुफियतन पोशीदा तौर पर, सिर्री तौर पर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को पुकारे। आवाज़ से पुकारे या आहिस्ता पुकारे, खलवत में पुकारे या जलवत में पुकारे, किसी भी किस्म की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला सुनता है, कबूल फरमाता है। और दुआ ये एक ऐसी चीज़ है जो इबादत का मग़ज़ बताया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ मुख़ुल इबादती, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का लुब्बे लुबाब है। क्योंकि इबादत का मकसद ये होता है कि बंदा अल्लाह की नियाज़बंदी में रहे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी करे, उसकी हद दर्जे ताज़ीम करे। और इसके साथ साथ इबादत का मकसद ये भी होता है कि बंदा खुदा से जुड़े। तो इबादत में दुआ एक ऐसा अमल है जो बंदे को खुदा से जोड़ने वाला होता है, बंदे और खुदा के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करने वाला होता है, बंदे और खुदा के दरमियान एक रब्त कायम करता है। इस वजह से जब बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो वो मुकम्मल तौर पर अपने ज़हन व फ़िक्र के साथ और अपने क़ल्ब व ज़हन के साथ हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला से लव लगाए रहता है। लिहाजा दुआ की इबादत में भी बड़ी अहमियत है, बल्कि दुआ ख़ुद एक किस्म की इबादत है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पर इखलास व लिल्लाहियत के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लव लगाए हुए यकसोई के साथ, दिल जमई के साथ दुआ करें। और जब हम दुआ कर रहे हों तो उस मौके पर हमें इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जहन किसी और तरफ न जाए, हमारा ध्यान न भटके और हमारे दिल में किसी और का ख्याल न आए जब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हों। जब इस तरह हम अल्लाह की बारगाह में मुकम्मल तौर पर यकसोई और दिल जमई के साथ दुआ करते हैं और दुआ में मुकम्मल तौर पर अल्लाह की बारगाह में लव लगाए रहते हैं, तो यकीनन हमारे बहुत चांसेस होते हैं इस बात के कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल व मंजूर फरमाए।
چلیے بہت بہت شکریہ مفتی واحد علی صاحب. تو ناظرین دعا اور دوا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے. ٹی وی اسکرین پر بھی یہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں بنگلور سے بول رہی ہوں, شاہدہ بانو. بنگلور سے. حضرت پہ ہمارا سلام. بھائی ہمیں یہ پوچھنا ہے, ہمارے چھوٹے بھائی غصے میں اور نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق پکار دیے 3 ٹائم, اور پھر وہ ان کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں, جھگڑا کر کے پھر آ گئی. نہیں جاتی میں, نہیں کرتی میں, بچوں کو مار دوں گی کر کے بول کے پھر آ گئی. پھر ان کے ساتھ میں رہ رہے ہیں, کیا جائز ہے یا نہ ہے, وہ پوچھنا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ شاہدہ. اور دوسرا سوال سنیے. ہاں, میری بچی کو پھسلی میں بہت درد رہتا ہے. اسکیننگ کرے, ایکسرا کرے, سب کرے تو بھی نارمل ہی آ رہا ہے, کچھ بھی ایچ نہیں, چلیے نارمل ہی آ رہا ہے. بالکل. اور میرا پیر جل گیا ہے, میرا پیر جل کے جلن چبکنیاں ہے, میرے پیر پہ پانی پڑ گیا تھا. اور تو جلن چبکنی تو بہت کمی نہیں ہو رہی, دوائی تو بہت لے رہی ہوں, جلن چبکنیاں کمی نہیں ہو رہی, نیند نہیں ایسا ہو گیا ہے, بہت سے جلن چبکنیاں, کھجلی ہے بہت. چلیے بہت بہت شکریہ. اور گھر میں پریشانی بہت ہے, کوئی کمانے والا نہیں, میں میرا بیٹا کماتے سے پریشانی تو بہت ہے, تکلیفوں بہت آ رہی ہے. اس کے واسطے کیا تب دعا بتا دو. چلیے بہت بہت شکریہ شاہدہ جی کال کرنے کے لیے. تو ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں عبدالحمید بول رہا ہوں مرولی سے. انیس عبدالحمید. حمید عبدالحمید. جی حمید صاحب. جی میں رائچور ہرولی سے بول رہا ہوں. وہ یہاں ایک مسئلہ ہے, کیا ہے بولے تو مسجد نہیں تعمیر, سب پہلے کی مسجد تھی, وہ شہید کر کے نئی مسجد بنائے. 2-4 دن اب نیکسٹ محرم کے عاشورے کے بعد اوپننگ ہے. اس پہ مین ڈور پہ کیا ہے 3 کمان کی ہے, وہ جو ہے سو مین ڈور ساگوان کا بنا ہے, اس کے اوپر حاضہ من فضل ربی لکھ کے ہے. وہ چند لوگ کیا بول رہے نہیں اس میں کلمہ لکھ کر رہنا تھا, یہ تو گھروں پہ رہتا, ایسا بول رہے. اس کے بارے میں ذرا معلوم کرنا تھا. چلیے بالکل. کیا نہیں وہ میٹ کر جو ہے سو اس کو پھر گلاس میں کیا تو بھی بنا کے کلمہ لکھ کے لگا سکتے ہیں کیا بول کے. چلیے حمید صاحب, وہ رہتے بھی چل جاتا. بالکل مفتی صاحب سے پوچھیں گے, انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. اور ایک سوال, ہمارے نواسے کا نام حیثم بول کے ہے صاحب. کیا نام ہے؟ حیثم. محمد حیثم, یہ نام کے بارے میں کیسا اس کی تھا, یہ معلوم کرنا تھا. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں, ناصر مہاراشٹر سے. جی شبانہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے؟ جی میری بہن کی پوتری ہے, بیٹے کی بیٹی. جی ان کی پوتری کو نا بچپن سے سنائی نہیں دیتا ہے, اور ڈاکٹر نے مطلب نا علاج بتا دیا ہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے. بالکل بتا دیجیے کہ بچی کو. بالکل. اس کی ایج کتنی ہے ابھی؟ ہلو, اس کی عمر کتنی ہے بچے کی؟ اس کی عمر ابھی 2 سال ہے. 2 سال ہے, بالکل بھی سنائی نہیں دیتا؟ بالکل بھی سنائی نہیں دیتا ہے, بول لیتی ہے سنائی نہیں دیتا ہے. 2 سال. اچھا, بول لیتا ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج میرا انٹرویو ہے اسکول میں, تو ایسا کوئی دعا وغیرہ بتا دیجیے کہ وہاں پہ میں سلیکٹ ہو جاؤں. چلیے بہت بہت شکریہ شبانہ جی کال کرنے کے لیے. تو مفتی صاحب کئی سوال آ گئے ہیں. سب سے پہلے شاہدہ کا منگلورو سے فون تھا کہ ان کے بہن ہیں, ان کے شوہر نے نشے کی حالت میں یا غصے کی حالت میں 3 بار طلاق کہہ دیا, لیکن وہ پھر ان کے ساتھ میں ہی رہ رہی ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ان کا فون آیا تھا پسلی میں درد کے لیے, اس کے لیے بھی ایک سوال انہوں نے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق کا جو مسئلہ بتایا گیا ہے, تو 3 طلاق کہنے کے بعد شرعی اعتبار سے طلاق ہو جاتی ہے, اور ملکی قانون میں جو مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے بات دوسری ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تک ہم اسلامی شریعت کی بات کریں گے تو اسلامی شریعت میں حکم یہی ہے کہ 3 طلاق
کہنے کے بعد 3 طلاقیں ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی وہاں پر واضح نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ساتھ 3 طلاق کہی ہے، ایک ساتھ ہی کہی ہے، ایک ساتھ ہی بولا کہی ہے. بہرحال جی ایک ساتھ کہیے تب بھی 3 طلاق تو بہرحال واقع ہو جائے گی، اور عورت کا اس کے ساتھ رہنا اب درست نہیں ہے. لیکن اگر عورت رجوع ہونا چاہ رہی ہے یا دونوں رجوع ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مفتی صاحب؟ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ شرعی اعتبار سے اب اس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اپنے اپنے طور پر علیحدہ زندگی گزاریں گے. عدت طلاق کے بعد وہ کسی اور دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے. چلیے، اور ایک حمید صاحب کا فون تھا، انہوں نے کہا کہ مسجد تھی اس کو توڑ کے نئی مسجد بنائی، لیکن اس کے جو دروازے پہ مین انٹرنس ہے اس پہ حاذا فضل ربی لکھ دیا گیا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ لکھا جا سکتا ہے یا کچھ کوئی اور دعا وغیرہ لکھی جائے وہاں پر؟ حاذا من فضل ربی یہ بھی قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے، اور یہ بھی لکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مناسبت نہیں ہے. مسجد کے دروازے پر حاذا من فضل ربی لکھنا یہ مناسبت نہیں رکھتا. اس وجہ سے یا تو کلمہ طیبہ لکھیں جس طرح کہ حمید صاحب نے خود کہا ہے، یا پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا لکھ دیں. اس طرح کوئی مناسب چیز لکھ سکتے ہیں. اور اعظم صاحب یہ ڈسٹربنس ہو رہا ہے، آواز میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے. میری آواز اب تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، ساتھ ساتھ کال والی ٹی 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 آواز آ رہی ہے. اوکے، ٹھیک ہے، میں بالکل بولتا ہوں اپنی ٹیم سے، وہ اس کو درست کریں گے. اچھا، ایک سوال اور تھا، ان کے بچے کا نام محمد حسیم ہے، کیا یہ درست ہے، رکھا جا سکتا ہے؟ بچے کا نام حسیم. ہاں، ہیثم غالباً انہوں نے بتایا تھا. جی. ہیثم کے معنی شقرہ پرندے کے ہیں، اور آسانی کے معنی بھی اس کے آ رہے ہیں، ٹیلے کے معنی آ رہے ہیں. بہرحال شقرہ پرندے کے معنی کے اعتبار سے ہیثم نام رکھنا درست ہے. شرعی اعتبار سے بالکل یہ نام رکھا جا سکتا ہے. چلیے، ایک اور کالر تھی ہماری شبانہ، انہوں نے کہا کہ 2 سال کا بچہ ہے، بول تو لیتا ہے لیکن سنا ہی نہیں دیتا. اس کو کئی جگہ علاج کرایا تو لا علاج بتا رہے ہیں اس کو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ابھی حالانکہ عمر اس کی 2 ہی سال. آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بالکل، ایک شبانہ صاحبہ کا کال آیا تھا، 2 سال کا کوئی بچہ ہے، اس کو سنا ہی نہیں دیتا ہے. جی، 2 سال کا بچہ جس کو صحیح سنائی نہیں دیتا، اس سلسلے میں علاج کروائیں. علاج کروانے کے ساتھ ساتھ بچے کے کان میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کریں، اور اس سلسلے کو صبح شام زیادہ سے زیادہ جاری رکھیں. اللہ کی بارگاہ میں اس دعا بھی کرتے رہیں اور علاج کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. چلیے، بالکل، انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ تینوں لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. تو ناظرین، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، اگر کوئی دشواری ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں تو 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں جو آپ کے سوالوں کا اس وقت جواب دے رہے ہیں. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سے بات کر رہا ہوں. جی، تھوڑا. وعلیکم السلام. میں بیجاپور ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے، سوال بتائیے. سوال نہیں ہے، میرا دھندا ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بولے بہن، کہاں سے؟ میسور سے بول رہے ہیں. جی بتائیے. کان میں بہت درد ہو رہا ہے. جی، تھوڑا دعا بول دینا. کان میں ایئر پیننگ ہو رہا ہے. کان میں
हाँ जी, और घर में रोजी के लिए थोड़ा मौलाना जी से बात करवा देना। बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब मौजूद, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी, बस यही इतना ही सवाल करना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 180041921554 पर कॉल कर सकते हैं। 9989974324 ये भी एक नंबर है। मुफ्ती वाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद है जो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि जब भी आप बात करें, हमको कॉल करें तो टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बोल रहे हो, कहाँ से? सर, मैं कोलकाता से तौहीद अंसारी बोल रहा हूँ। तौहीद अंसारी साहब, बताइए तौहीद साहब, क्या सवाल है? सर, मुझे लाइन पे मुझे मुफ्ती साहब से थोड़ी बात करनी है। बोलिए मुफ्ती साहब, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। सर, सवाल मेरा ये है, मेरी जो वाइफ है सर, उनके साथ मेरा बनता नहीं है। मैं वाइफ उनको से? तलाक देना चाहता हूँ। मैं उनको तलाक देना चाहता हूँ। तो सर, तलाक का क्या प्रोसीजर है मुझे पता नहीं है। आप इस बारे में मेरी थोड़ी मदद कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौहीद साहब कॉल करने के लिए। एक और कुछ बोलना चाह रहे हैं मुफ्ती साहब? जी, चलिए मुफ्ती साहब, कई कॉल आ चुके हैं। इसमें रोजगार में परेशानी के ताल्लुक से 2 कॉल आई हैं और कान में दर्द है, बहन का फोन था, उस ताल्लुक से अगर कोई जी दुआ हो तो बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़गार में परेशानी को दूर करने के लिए और रोज़गार में आसानी के लिए ये वजीफ़ा पढ़ते रहें। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु रोज़ाना 101 मरतबा पढ़ें। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, इस तरह आप विर्द रखें और जब भी आप वजीफ़ा पढ़ें शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिल्कुल, एक तौहीद साहब का था, वो अहलिया के साथ रहना नहीं चाहते हैं, अलहदा होना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने पूछा, तो हमारा तो यही मशवरा है कि आपस में बैठकर बातचीत करें और मसले का हल निकालें। इसके लिए अगर मुफ्ती साहब कोई दुआ हो कि दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाए और एक साथ रहने लगे, कोई इस तरह की कोई दुआ अगर है तो बता दीजिए। जी, ये जो साहब ने सवाल किया, इनके लिए एक तो दुआ है, दूसरी दवा है। दुआ ये है कि वो या वदूदू पढ़ते रहें, इस नियत से कि शौहर और बीवी दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए। इसी तरह अपने घर वालों को भी पढ़ने के लिए कहें, या वदूदू, ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें। और अगर कोई तादाद मुकर्रर कर लेना चाहते हैं तो फिर वो अपने तौर पर रोज़ाना 101 बार या 51 बार एक तादाद मुकर्रर कर लें और इस शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए, इस नीयत से या वदूदू पढ़ते रहें। इसके अलावा जैसा कि उन्होंने कहा कि तलाक़ देना चाहता हूँ, तो इस तरह की बात कहना मुनासिब नहीं है उस वक्त तक जब तक कि हम तलाक़ के अहकाम से और तलाक़ के सिलसिले में जो इक़दामात होते हैं उससे मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ न हो जाएँ। इस्लाम में तलाक़ देना बहुत बात की बात है। पहले 3-4 मरहलों में शौहर को इक़दामात करने होते हैं। 4 मरहले मुकम्मल होने के बाद 5वें नंबर पर तलाक़ की नौबत आती है, उस वक्त जबकि चारों मरहले में शौहर और बीवी दोनों के दरमियान की मुआफ़क़त, दोनों के दरमियान की गुफ्तगू, दोनों के दरमियान सुलह सफ़ाई की कोशिशें नाकाम हो जाएं तो 5वें नंबर पर तलाक़ की नौबत आती है। तो अब इस मुख्तसर से वक्त में सारी बातों को तफसील से बतलाने का वक्त तो नहीं है। मुख्तसर ये है कि शौहर बीवी के साथ हुस्न सलूक, नेक बर्ताव करता रहे, इसी तरह बीवी भी शौहर के साथ अच्छा सलूक करती रहे और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारें। दोनों एक दूसरे के हुकूक़ का मुतालबा करने के बजाय
اپنے اوپر دوسرے کا جو حق ہے وہ حق ادا کر لیں تو زندگی بڑی آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہے. اور اگر اس میں کسی قسم کی ناچاقی اور کسی قسم کی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے تو ان 4 اصول کو اختیار کیا جائے جو 4 اصول طلاق کو دینے سے پہلے رکھے گئے ہیں. اس کے بعد آپ طلاق کے بارے میں غور کریں, وہ بہت بات کی بات ہے. چلیے, امید کی توحید صاحب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ سنبل سے بول رہا ہے شکیل. جی شکیل صاحب بتائیے کیا سوال جی ہے. ہمیں دو ناموں کے بارے میں جاننے ہیں. بتائیے. ایک سلمی سلمی اور ایک سنایا. ثنایا سلمی. ہاں چلیے بالکل شکیل صاحب بتایا جائے گا آپ کو اس کا جواب. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. تو ناظرین آپ کو ایک بار پھر یہاں پر بتاتے چلیں کہ 180041921554 پر آپ کال کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کالر جڑ گئے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ میں چدوسی سے بول رہی ہوں. جی بتائیے, سوال بتائیے. میرا سوال یہ میں نے کہ مولانا صاحب میں نے وہاں پر خواب میں ایک وہ دیکھا ہے, خواب دیکھا ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے مطلب والد کا تو ریئل میں ہی انتقال ہو چکا ہے باپ کا, اور اب ماں میں ہماری موجود ہے. تو وہ دیکھا ہے کہ 2 سالوں کی چابی میرے پاس ہے اور تالا لگا دیا, اس میں کچھ پیسے وغیرہ ہوں گے. اب وہ ہماری ماں جو ہے سالوں کی چابی تو میرے پاس ہے, لیکن ہماری ماں اور چابی رکھے پڑی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں یہ چابی میں نے لے لی ہے, اب یہ تم پہ نہیں رکھنی چابی ہے, انہوں نے اور پہلے رکھ لی ہیں. اب وہ میرے والد جو انتقال ہو گئے, تو میں کہہ رہی ہوں میرے کچھ پیسے تھے لیکن اماں دینے کو منع کر رہی ہیں. تو والد جو انتقال ہو چکا کہہ رہا ہے وہ تمہارے پیسے ہوں گے, ہم دے دیں گے. تو یہ دیکھا ہے میں نے. بالکل مفتی صاحب, اگر آپ کو سوال بہن کا سمجھ میں آیا تو پہلے اس کا جواب دے دیجیے, اس کے بعد دوسرے کالر پہ بڑھیں گے. کوئی پریشانی ہو, کوئی مسئلہ ہو تو آپ فون کر کے اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں. مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. 180041921554 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 ایک اور نمبر ہے. آپ ٹی وی اسکرین پر بھی یہ نمبر دیکھ سکتے ہیں, فلیش ہو رہا ہے, اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہی ہیں؟ میں دلی سے بول رہی ہوں, ترنم بول رہی ہوں. میں نام کے معنی جاننا چاہتی ہوں. کس چیز کا نام بتائیے. ترنم کا نام ایک اور سوال ہے میرا, گور بھائی کیوں نہیں آ رہے, ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے, چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں. چلیے بالکل ترنم صاحبہ, بتایا جائے گا آپ کے سوال کا جواب. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ جی میں محمد رومی خان بول رہا ہوں, جی الہ آباد سے بول رہا ہوں. جی بتائیے کیا سوال ہے. یہ میرا سوال یہ ہے کہ سر میں جو نماز کے لیے جو ہے کوشش بہت کرتا ہوں, میری نماز چھوٹ جاتی ہے. فرض کی نماز اگر پڑھ لیتا ہوں تو ظہر کی عصر کی چھوٹ جاتی ہے. کوشش بہت کرتا ہوں اور دل بہت لگتا ہے نماز میں, پر جو ہے نئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. تو کیا کہاں مصروفیت کہاں رہتی ہے آپ, کیا جاب وغیرہ کرتے ہیں, کس وجہ سے چھوٹتی ہے, اس کی کوئی ریزن ہوگا؟ نہیں, نیچے کے کام پہ لگے ہوئے, ہم کام کر رہے ہیں اور وقت گزر گیا تو چھوٹ جاتی ہے. یہ ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی دل نہیں چاہتا ہے نماز پڑھنے کا. اوکے ٹھیک ہے. جی چلیے دوسرا سوال یہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, ایک کا نام زینب ہے, ایک کا نام آہدہ ہے. اس کے معنی پوچھنے تھے سر. زینب ایک کا اور ایک کا آہدہ. آہدہ. جی اس کے معنی پوچھنے تھے. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہی ہیں؟ جی سر, حسن گنج تحصیل
तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव, कस्बा न्योतनी से बोल रहे हैं। नजमा साहिबा जी बताइए। नजमा। हाँ जी, सवाल बताइए। जी सर, हमें सफेद दाग है, कोई इसका इलाज या इसका कोई दुआ वगैरह हो तो बताइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सर जी सुनिए तो। जी जी। हमारी छोटी बहन के बाल बहुत झड़ रहे हैं, उसकी कोई दुआ हो तो बता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो जी, अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। तो मुफ्ती साहब, सवाल कई आ गए हैं। ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल आया था, बेटी का नाम, वो उसके मतलब जानना चाह रहे हैं। एक का नाम है सलमी और एक का है सनाया, क्या ये बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमी तो नाम कोई मुनासिब नहीं है, मुमकिन है वो सलमा नाम होगा, मीम पर खड़े ज़बर के साथ सलमा। ये ख़वातीन का नाम होता है, ऐसा नाम रख सकते हैं, अच्छा नाम है। सलमी तो मुनासिब नहीं है। और सनाया भी अच्छा नाम है। सनाया के माने दांतों के आते हैं, उससे मुराद मुस्कुराहट ली जा सकती है, लिहाजा ये नाम भी रखा जा सकता है। बिल्कुल। इसी में एक और था, तरन्नुम के मानी पूछना चाह रहे थे। तरन्नुम के माना गुनगुनाने के हैं, तरन्नुम भी नाम रख सकते हैं। सिर्फ तरन्नुम रखने के बजाय तरन्नुम फातिमा या इस तरह कोई लफ्ज़ उसके साथ ऐड करके रखें तो मुनासिब रहेगा। बिल्कुल। एक ब्रेक में एक कॉल आया था मनमाड से। वो स्कूल में उनकी बच्ची जा रही थी, 2nd क्लास में है, बहुत शौक से जाती थी, लेकिन अब एकदम स्कूल जाने से उसने इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। इस ताल्लुक से अगर कुछ वजीफा वो कह रहे हैं, अगर बता दे तो बेहतर है। 2nd क्लास की बच्ची है। जी, उस बच्ची को रोज़ाना 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए बताएं। अगर बच्ची पढ़ सकती है, 2nd क्लास की बच्ची दुरूद शरीफ पढ़ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस बच्ची को दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए बताएं। ये तो वह हो गया वजीफ़ा। इसके साथ साथ गौर करें कि बच्ची जो शौक़ से स्कूल जाया करती थी, अब क्यों नहीं जा रही है, क्या वजह है? क्या स्कूल में ऐसी कोई बात हुई है या बच्ची नफसियाती तौर पर मुतासिर है, क्या है? उसका सबब भी मालूम करें, स्कूल वालों से भी दरियाफ्त करें, सहेलियों से उससे पूछें। बहरहाल जो भी वजह है उस वजह को दूर करें और बच्ची को ज़हनी तौर पर स्कूल जाने के लिए भी आमादा करें, साथ साथ ये वजीफ़ा भी पढ़ते रहें। बिल्कुल। एक भाई के फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि नमाज की बहुत कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन नमाज छूट जाती है। मैं दिल से चाहता हूँ कि नमाज पढ़ूँ, लेकिन उसके बावजूद वक्त नहीं मिल पाता, नमाज छूट जाती है, क़ज़ा हो जाती है, छूट जाती है। इस ताल्लुक़ से अगर कोई दुआ हो, कोई वजीफ़ा हो, ताकि वो नमाज की पाबंदी कर सके। नमाज के पाबंद हो जाने के लिए आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हुई ये दुआ पढ़ें, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन दुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन दुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इस दुआ को आप रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ें। और नमाज़ों के बाद जब हम दुआ करते हैं या किसी भी मौके पर जब दुआ करने का वक्त हो, उस वक्त भी अपनी दीगर दुआओं के साथ इस दुआ को भी पढ़ें। और आप नमाज को अहमियत दें। जिस तरह आप फजर की नमाज के लिए उठें, ज़ोहर और असर भी आपको अदा करनी चाहिए। मुनासिब तरीक़ा यही है जैसे कि इस्लाम में नमाज का निज़ाम रखा गया। अज़ान होती है जमात की इत्तला के लिए, तो जैसे ही अज़ान होती है हम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, बाजमात नमाज अदा कर लें तो बर वक्त नमाज अदा हो जाएगी। अगर हम बाजमात अदा नहीं करते और फिर बाद में पढ़ने के लिए उसको टाल देते हैं तो मसरूफियात में मसरूफ़ हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से नमाज का वक्त निकल जाता है और नमाज क़ज़ा हो जाती है। लिहाजा जमात को अहमियत देंगे तो नमाज की हिफाजत बेहतर तरीके से हो सकेगी। इन्हीं भाई का सवाल था, इन्होंने भी 2 नामों के मतलब पूछे हैं, ज़ैनब और आयदा। ज़ैनब तो बरकत वाला नाम है, बहुत ही मुबारक नाम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी का नाम भी है और आपकी नवासियों में भी ज़ैनब नाम है। और दूसरा नाम जो उन्होंने बताया आयदा, वो बिल्कुल वाज़े नहीं है। मुनासिब है कि किसी
لفظ بالکل کلیئر نہیں ہے، کیونکہ عین بھی ہے اس میں، یا عین ہے یا حمزہ ہے جو چشمی ہے یا بڑی ہا ہے، غیر واضح ہے. مقامی طور پر معلوم کر لیں، یا پھر الفاظ کی کلیئرفیکیشن کے ساتھ اگر بتائیں تو، حروف کی الفابیٹ کی وضاحت کے ساتھ بتائیں تو واضح اس کا صحیح جواب دیا جا سکتا ہے. بالکل. ایک نجمہ صاحبہ کا فون آیا تھا، سفید داغ جسم پہ جو ہو جاتے ہیں، سفید داغ کے لیے کوئی دوا اگر ہے تو بتا دیجئے، اور بال جھڑنے کے 2 سوال ان کے تھے. سفید داغ کے دور کرنے کے لیے یا جمیلو روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، یا جمیلو اس طرح پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور بال جھڑنے سے روکنے کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اس طرح روزانہ 11 بار پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور دونوں چیزوں کے لیے علاج کو بھی جاری رکھیں، وظیفہ بھی پڑھتے رہیں، علاج بھی کروائیں. چلیے، بہت بہت شکریہ تمام کالرز کے جواب دینے کے لیے. تو ناظرین، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. مفتی واحد علی صاحب لگاتار ہمارے ساتھ بنے، جو آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں. 180041929154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 یہ ایک اور نمبر ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ ہم ناہید بول رہے ہیں مہاراشٹر سے. جی بتائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، ہماری بچی ہے ایک بڑی 15-16 سال کی. اس کا دماغ بہت تیز ہے، چڑچڑاپن بہت ہے، اور اس سے چھوٹا جو بھائی ہے تو دونوں کی پٹتی نہیں ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو ان کے لیے محبت اتفاق ہو جائے بہن بھائیوں میں، اور اس کا دماغ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، اس کے لیے دعا بتائیے. چلیے، بہت بہت شکریہ ناہید صاحبہ کال کرنے کے لیے. ہمیں بھی اور ہم کو خود کو بھی بہت غصہ آتا ہے جب وہ دونوں لڑتے تو ہم ان کو دونوں کو پیٹتے ہیں. تو ہمیں بھی کچھ دعا بتائیے کہ ہم چڑچڑاپن ہمارا بھی دے دیں. چلیے، بالکل انشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ بول رہا جی بول رہا ہوں میں. جی بتائیے، سوال بتائیے، سوال اپنا بتائیے. اپنے بچے کا نام میں ماں نے پوچھنا چاہتا ہوں. کیا نام، کیا بچے کا؟ ماں نے پوچھا تھا عرب کے بچے. ٹی وی سیٹ سے برائے مہربانی تھوڑا دور ہو کر بات کیجیے. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں، برائے مہربانی ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں، یا ٹی وی کا والیوم اس وقت کم کر دیں جس وقت آپ ہم سے فون پر بات کر رہے ہیں، یا ٹی وی کا اگر والیوم زیادہ ہے تو گھر والوں کو سننے دیں، آپ تھوڑا سا دور ہو جائے تاکہ آپ کے سوال ہم تک پہنچ سکے اور مفتی صاحب اس کا بہتر جواب دے سکیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ وعلیکم. میں عرب مانے عرب کے مانے عرب. بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. عرب کے معنی بتایا جائے گا آپ کو. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو میں نے سوال کیا ہوں دلی سے ترنم، میں نام کا معنی جاننا چاہ رہی تھی. میری بہن کی بیٹی کا نام ناظرین ہے. وہ سب لوگ بولتے ناظرین نام اچھا نہیں ہے. کیا نام ہے؟ گندا نام ہے، خراب نام ہے. ناظرین. ہاں، اس کا معنی جاننا چاہتی ہوں کہ اچھا ہے کہ خراب ہے. وہ بہت پریشان ہو رہی ہے. ابھی عقیقہ کرانا تھا، انہوں نے عقیقہ بھی نہیں کرایا. لوگ بعد میں بولا یہ نام اچھا نہیں ہے. اچھی بات. وہاں کا جو آس پاس کا مولانا ہے وہ انہوں نے بتایا تھا. چلیے، بالکل انشاءاللہ بتائیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے دلی سے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भिवंडी से बोल रहा हूँ। भिवंडी, हाँ, बताइए, सवाल बताइए। मेरा 5 साल से ज्यादा परेशानी है रोजी से। रोजी की परेशानी है, हाँ, क्या काम करते हैं आप? मैं अभी कड़े काम करता हूँ, मिस्त्री का। मिस्त्री का काम करते हैं। हाँ, चलिए, बिल्कुल रोजी के लिए कोई दुआ इंशाल्लाह जो बेहतर होगी बिल्कुल बताया जाएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया भिवंडी से कॉल करने के लिए, जो लगातार आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ये रास प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम है। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक में जाने से पहले कई सवाल आ गए थे। नाहिद का एक फ़ोन आया था, 15 साल एक बच्ची है और छोटे बच्चे से बहुत ज़्यादा दोनों में लड़ाई होती है, आपस में बनती नहीं है। इनकी वालिदा का कहना है वो भी बहुत चिड़चिड़ी हैं और वो भी मार देती हैं उन बच्चों को। जब इनकी लड़ाई होती है तो वो भी गुस्सा करती हैं इनके ऊपर। तो कोई दुआ बता दीजिए बच्चों के लिए भी और ख़ासकर वालिदा के लिए भी। मुफ्ती साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो मुफ्ती वाहिद अली साहब से राब्ता टूट गया शायद हमारा। दोबारा इनके पास जाने की कोशिश करेंगे। कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बोल लिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रही हैं? हम गुजरात से बोल रहे हैं। गुजरात से। नाम बताइए, सवाल बताइए अपना। हम ये बोल रहे हैं, हमारा भाई है एक 18 साल का। 18 तो साल का। उसका सर का हड्डी क्या नाम है निकले आया, बढ़ गया हड्डी उसका। हेलो जी जी बिल्कुल। और मेरी बहन है एक क्या नाम है 22 साल की है। उसको बोल रही जब से होश संभाला तब से कुछ खाती पीती उसको डकार नहीं आता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह जवाब बताया जाएगा। तो मुफ्ती वाहिद अली साहब दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। मुफ्ती साहब, नाहिद का कॉल आया था ब्रेक के जाने से पहले। 15 साल की उनकी बच्ची है और एक छोटा बच्चा है। दोनों में आपस में नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। उनकी वालिदा भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है, शायद बच्चों के ऊपर भी उसका असर होगा। तो इन्होंने दुआ पूछी है, कोई वालिदा के लिए भी अगर कोई दुआ हो और बच्चों के लिए भी अगर कोई दुआ हो तो बता दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा को और बच्चों को दोनों को भी दुरूद शरीफ का विरद रखना चाहिए। बच्चों को 5-5 बार या 11-11 बार जिस कदर भी बच्चे पढ़ सकते हैं उनको दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए बताएं। और वालिदा कुछ ज़्यादा मकदार में 21 बार या 51 मरतबा दुरूद शरीफ का विरद रखें। ख़ास तौर पर जब गुस्सा आ रहा हो उस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। इसकी वजह से गुस्सा थम जाएगा और गुस्से को कम करने के लिए पानी भी पी सकते हैं, वज़ू भी कर सकते हैं। इस सिलसिले में अहादीथ शरीफा भी वारिद हैं। गुस्से के मौके पर इस तरह के आमाल कर सकते हैं। बच्चों को समझाना भी चाहिए कि आपस में एक दूसरे से अच्छा सलूक करें और नरम बर्ताव करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के काम आने की और मदद करने की कोशिश करें। इस तरह बच्चों की काउंसलिंग भी करनी चाहिए। बिल्कुल। एक फ़ोन आया था, 2 नामों के मतलब जानना चाह रहे हैं। एक साहब का फ़ोन था, वो अरब के मानी जाना चाह रहे थे, और दूसरा नाजरीन, क्या नाम रख सकते हैं? अरब तो एक कौम का नाम है और अरब कहकर किसी का नाम रखा नहीं जाता, बल्कि वो एक लाखों बल्कि करोड़ों लोगों पर मुश्तमिल एक कौम को कहते हैं। और रहा नाज़नीन,
تو ناظرین کے مختلف معنی ہیں. جس معنی کو دیکھتے ہوئے کسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ نام مناسب نہیں ہے، یقیناً اس کے معنی وہ مناسب نہیں ہیں. معشوقہ کے معنی ہیں، محبوبہ کے معنی ہیں. اس کے علاوہ دوسرے اور بھی اس کے معنی آتے ہیں. ناظرین کے ایک معنی خوبصورت کے ہے اور کچھ دوسرے بھی اچھے اس کے معنی ہیں. تو خوبصورت کے معنی میں بھی ناظرین رکھا جا سکتا ہے. جس طرح جمیلہ نام رکھتے ہیں کسی لڑکی کا، اور جمیلہ کے معنی خوبصورت کے ہی ہیں. حسینہ بھی نام رکھتے ہیں، حسینہ کے معنی بھی حسن والی، جمال والی، خوبصورت کے ہی ہیں. تو اس طرح اس معنی میں اگر ناظرین نام رکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بالکل. ایک اور بھائی کا فون آیا تھا، بھیونڈی سے آیا تھا. انہوں نے کہا کہ روزی میں دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، روزی روٹی نہیں چل پا رہی ہے، مستری کا کام کرتے ہیں، برکت نہیں ہو رہی ہے. اس سلسلے میں بھائی صاحب سب سے پہلے تو نمازوں کا اہتمام کریں. 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح و شام ایک مرتبہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو بھی اسی طرح نمازوں کی پابندی کی تلقین کریں اور سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح شام ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائیں. چلیے ایک اور سوال تھا، گجرات سے بہن کا فون تھا. 18 سال کا ان کا بھائی ہے، سر کی ہڈی اس کی بڑھ رہی ہے، اس کے لیے کوئی اگر دعا ہے. اب کس سائڈ سے بڑھی ہے وہ تو انہوں نے نہیں کلیئر کیا، لیکن انہوں نے یہ سوال کیا کہ سر کی ہڈی بڑھ رہی ہے کہیں کی، تو اس کے لیے اگر کوئی دعا ہو بہتر تو بتا دیجیے. اس کے لیے سورہ 3 کی آیت کریمہ پڑھیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس آیت کریمہ کو 21 بار یا 11 بار پڑھیں اور پڑھ کر ہاتھ پر پھونک کر جس مقام پر ہڈی بڑھ رہی ہے اس پر سے ہاتھ پھیر لیں. بچہ خود پڑھ سکتا ہے تو بچہ پڑھ لے، اور بچہ نہیں پڑھ سکتا، چھوٹا بچہ ہے پڑھ نہیں سکتا، تو پھر یہ پڑھیں. پڑھ کر بچے کے سر پر اس مقام پر پھونکیں جہاں پر ہڈی بڑھ رہی ہے. چلیے بہت بہت شکریہ تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے. تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. مفتی واحد علی صاحب لگاتار آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی آپ ہمیں کال کریں برائے مہربانی ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں. گھر والوں کو سننے دیں. جو بھی سوال جواب ہو رہا ہے آپ تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں تاکہ آپ کی بات ہم تک صاف طریقے سے پہنچ سکے اور مفتی صاحب آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کا بہتر حل بتا سکے، بہتر جواب دے سکے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ جی ہم موہان سے بول رہے ہیں. میرا نام نعمان ہے. جی نعمان صاحب بتائیے. نعمان صاحب کیا سوال ہے؟ جی مجھے اپنے نام کی معنی جاننا ہے. نعمان کی معنی جاننا ہے. جی چلیے بہتر ہے، بالکل بتائیں گے آپ کے نام کی معنی. بہت بہت شکریہ نعمان کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی کہاں سے بول رہے ہیں، کون بول رہے ہیں؟ جی میں بوندی راجستھان سے بول رہا ہوں. بولیے سوال بتائیے اپنا. میں ایک تو کیا ہے کہ میں نے آپ کے اپنے بچے کے لیے کوئی پوچھا تھا تو آپ نے بتایا تھا یہ ایک وقت ربی اور جو بیگا یہ دعا جو بتائی تھی اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ بتائیے ایک بار. مسئلہ یہ تھا سر کہ اس نے کچھ عملیات کو جیسے پڑھ لیے تھے، کیا اس کو تکلیف ہو گئی تھی اس کی وجہ سے، اور اس کو سروائیکل کی پرابلم تھی، تو اس کے لیے یہ آپ نے دعا بتائی تھی وقت ربی اعوذ بکا بکر من ہمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی ایا حجر لا یاتیہ الباطل. یہ کوئی دعا بتائی تھی، اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ بالکل مفتی صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں تو بہتر ہے انشاءاللہ جواب ان سے پوچھ لیتے ہیں. اور میرے 2 سوال ہو رہے ہیں. جی بولیے. ایک ہماری بہن ہے، فرید اس کا نام ہے، وہ ودوا ہے. وہ کیا ہے کہ اکثر بیمار رہتی ہے، اس کو مطلب کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیماری 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے. اور ایک ہماری سے چھوٹی والی بہن ہے جس کا نام ریحانہ ہے، وہ کیا دماغی سنتلن اس کا خراب ہے. کبھی تو کیا وہ بیگی باتیں کرتی ہے، کبھی بالکل ایک دم سے اچھی طرح سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے. تو اس کے ان تینوں کے بارے میں جب کوئی دعا بتائیں مفتی صاحب دونوں بہنوں کے لیے. چلیے بہتر ہے.
مفتی صاحب پہلے انہی کے سوال کا جواب دے دیں. اس سے پہلے شاید کوئی دعا بتائی گئی تھی, کچھ ان کے بچے نے عملیات کر لیا تھا, اس سے نجات کے لیے کچھ دعا بتائی تھی. اگر آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے وہ دعا, وہ جاننا چاہ رہے ہیں. اس کو طاق عدد میں پڑھیں, 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ, اس طرح آپ پڑھ لیں اس کو, اور پروناؤنسیشن ٹھیک سے آپ کریں گے اس کا تو فائدہ ہوگا. اس میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. اس طرح آپ اچھی طرح پروناؤنسیشن دیکھ لیں, اس کا غور سے سنیں, آپ بار بار سنیں. یوٹیوب پر بھی جیسا کہ آپ کو بتایا جاتا ہے, آپ پروگرام کو یوٹیوب پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. سن کر آپ اس کو صحیح تلفظ ادا کریں, تلفظ اس کا صحیح ہونا چاہیے. اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ بتائی گئی تھی, لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس طرح ہم جو وظیفہ دہرا کر بتا رہے ہیں, اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ آن لائن اسی وقت غور سے سنیں اور دوسری مرتبہ سن کر آپ اس کو ذہن نشین کریں. بالکل. اس کے علاوہ آپ مزید بھی سن سکتے ہیں, آپ کے پاس سہولت ہے, لیکن اس کا آپ پورا اطمینان کر لیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ تلفظ درست ہے, آپ صحیح الفاظ دعا کے ادا کر رہے ہیں. بالکل. ان کا ایک سوال اور تھا, ان کی 2 بہنیں ہیں, ایک بیوہ ہے, اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے, لگاتار کہنے خراب رہتی ہے. دوسری بہن ہے, وہ ذہنی طور پر کچھ بتا رہے ہیں, رہ کر ذہن اس کا خراب ہو جاتا ہے, کچھ باتیں ایسی کر رہی ہے جس کی وجہ سے ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی دعا ہو یا کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. جن کی طبیعت خراب رہتی ہے ان کے لیے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ہے, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ اپنے اوپر دم کر لیں, اور اس طرح روزانہ عمل کرتی رہیں. اور جو ذہنی پریشانی کا شکار ہیں جی وہ درود شریف روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ معلوم بھی کریں کہ ذہنی پریشانی ہے کیا, آخر کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ذہنی پریشانی ہو رہی ہے, کیا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے یا واقعتاً کوئی وجہ ہے. جو بھی وجہ ہے اس کو معلوم کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. شریف بالکل. ایک صاحب کا فون آیا تھا دہلی سے, نعمان کی معنی جانا چاہ رہے تھے. وہ نعمان کے معنی جگر کے خون کے ہیں. جگر کا خون, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جگر کا خون آدمی کی زندگی کے لیے ضروری ہے, اسی طرح جس شخص کا نام نعمان رکھا جا رہا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. تو اہم ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی دوسرے معنی اس کے آتے ہیں. بہرحال نعمان اچھا نام ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی نعمان ہے, تو اس نسبت سے یہ بڑی برکت والا نام ہے. چلیے بہت بہت شکریہ مفتی وحید علی صاحب سوالوں کے جواب دینے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بول رہے ہیں؟ مستاج بول رہی ہوں میں. جی بتائیے, سوال بتائیے. ہاں میں نا کیا نام سے, میرے 2 چھوٹے بہو بیٹے ہیں جو دونوں آپس میں بہت لڑتے, بہت پریشان ہو. مطلب آپ کا بیٹا اور آپ کی بہو بہت پریشان ہے. وہ بہو, آپ کا بہو اور آپ کا بیٹا, بہو بیٹا دونوں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو ان کو آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں. ان کا گھر بس جائے, کوئی ایسی چیز بتاؤ. ٹھیک ہے. ہاں بہت زیادہ آپس میں بہت لڑتے ہیں, بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. چلیے بالکل بالکل انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ان کی پریشانی دور ہو جائے. تماشا دیکھتے ہیں سب لوگ, اچھا نہیں لگتا. چلیے بالکل 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 انشاءاللہ جو بھی بہتر اس کا جواب ہوگا, جو بہتر حل ہوگا وہ بتایا جائے گا. مفتی وحید علی صاحب, تو بہن کا فون تھا, ان کی بہو ہیں اور بیٹے ہیں, آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں. تو کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسی دعا بتا دیجیے تاکہ ان کا گھر بس جائے اور سکون کی زندگی گزار سکیں یہ لوگ. شوہر اور بیوی دونوں بھی یا ودودو یا سلامو, یا ودودو یا سلامو, اس طرح روزانہ
101 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ دونوں بھی اپنے اپنے طور پر اس نیت سے پڑھیں کہ دونوں کے درمیان موافقت، محبت پیدا ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش بھی کریں، اور دونوں دوسرے کے حق میں اس کا جو حق ہے، شوہر کا بیوی سے متعلق جو حق ہے وہ ادا کرے، بیوی کا شوہر سے متعلق جو حق ہے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اور یہ وظیفہ آپس میں محبت پیدا ہونے کی نیت سے پڑھتے رہیں۔ بالکل مفتی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے، دعاؤں کی اہمیت کے تعلق سے انفرادی اور اجتماعی دعا میں کیا فرق ہے کچھ، یا کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ انفرادی دعا اور اجتماعی دعا دونوں بھی اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، دونوں کی اہمیت ضروری ہے۔ جی جی، یعنی جب اجتماعی دعا ہوگی تو اس میں اجتماعیت کی برکت ہوتی ہے، جماعت کی برکت ہوتی ہے، اور جب آدمی تنہا دعا کرتا ہے، اور کئی مرتبہ آدمی تنہا رہتا ہے، سب کے ساتھ نہیں رہتا، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نوافل آدمی تنہا پڑھتا ہے، سنتیں تنہا پڑھتا ہے، تو سنتیں، نوافل اور قرآن کریم کی تلاوت، اس طرح بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں جب آدمی کو تنہا رہنا ہے اور وہ تنہا ہی عمل کرنے والا ہے، لہٰذا اس کو تنہا بھی دعا کرنا ہے، اور اجتماعیت جیسے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا ہوتی ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا ہوتی ہے، اس طرح اجتماعیت کے ساتھ بھی دعا ہوتی ہے، دونوں بھی اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ مفتی واحد علی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، پیر تا جمعہ یہ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، براہ راست شامل ہو سکتے ہیں۔ 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے، اور مفتی صاحب آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ تو پروگرام دعا اور دوا میں فی الحال اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔